حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اسٹیج پہ رونق افروز سادات کرام و مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام بالخصوص جانشین حضور اشرف الاولیاء حضور تاج الاولیاء علامہ الحاج الشاہ سید جلال الدین اشرفی جیلانی مخدوم اشرف مشن کے جملہ اساتذہ کرام طالبان علوم اسلامیہ عوام اہل سنت. یہ وقت میرے خطاب کا نہیں ہے. اس وقت آپ کا شوق جو انگڑائیاں لے رہا ہے آپ کے شوق اور آپ کے جذبات کے بیچ میں زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا. لِكُلِّ مقال مقام وَلِكُلِّ مقام مقال وَكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ. مجھے اچھی طرح احساس ہے میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیارے نبی آپ دعا کیجئے اپنے رب سے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر آئی. اس نے شکایت کی کہ اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا ہے. یا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی فیصلہ فرمانا چاہ ہی رہے تھے کہ اس کے شوہر سے قصاص لیا جائے. جس طرح شوہر نے اپنی بیوی کو چہرے پر ایک تماچا مارا ہے اسی طریقے سے بیوی کو بھی اجازت دی جائے کہ اپنے شوہر کے چہرے پہ ایک تماچا رسید کرے. ابھی یہ فیصلہ فرمانا چاہ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الرجال قوامون علی النساء. اے پیارے نبی قصاص یہاں نہیں ہے مرد عورتوں کا حاکم ہے. یقیناً گنہگار وہ ضرور ہے کہ اس نے ظلماً اپنی بیوی کو مارا ہے لیکن یہاں قصاص نہیں لیا جائے گا. اور ارشاد ہوا کہ اے پیارے نبی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں علم کے اضافے کے لیے دعا فرماتے رہیں. چنانچہ حکم الہی کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے. اس آیت
نازل ہونے کے بعد اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی رب زدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ کثرت کے ساتھ رسول کائنات رب تبارک و تعالی سے یہ دعا فرماتے تھے، پروردگار عالم مجھے وہ علم عطا فرما جو علم مجھے نفع پہنچائے، مجھے وہ علم عطا فرما جو مجھے نفع پہنچائے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام کا بنیادی ماخذ دو ہیں، قرآن حدیث۔ قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ احادیث کریمہ کے ذخیرے سے قرآن کا علم حاصل ہوگا، احادیث کریمہ کے ذخیرہ کے ذریعے سے، اور احادیث کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ڈائریکٹ کوئی عالم حدیث سے کوئی مسئلہ مستخرج نہیں کر سکتا، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، الحدیث مضلۃ للعلماء الا للفقہاء۔ حدیث پڑھ کر کے عام عالم گمراہ ہو سکتے ہیں، حدیث پڑھ کر اگر اس سے صحیح مسئلہ اخذ کرنے کی صلاحیت کسی میں ہے تو وہ فقہاء کرام میں۔ اب یہ احادیث کریمہ اسلام کا بنیادی ماخذ، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، سنن دارقطنی ہو، سنن دارمی ہو، مصنف ابن ابی شیبہ ہو، مصنف عبد الرزاق ہو، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں کو ان کے مصنفین نے، محدثین نے حدیثوں کو جمع کر کے کتابی شکل میں جو جمع کیا ہے، اس میں ان کی محنتیں کتنی زیادہ شامل ہیں۔ اگر پوری امت صبح قیامت تک ان مصنفین و محدثین کا شکریہ ادا کرے تو سب مل کر ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے احادیث کو جمع کرنے کے لیے۔ اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، صحابہ کے دور سے لے کر تابعین، تابع تابعین اور محدثین کا دور آپ دیکھیں، انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ صحابہ اکرام کا دور آپ دیکھیں، ایک حدیث کے بارے میں اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں حدیث پیارے نبی کی فلاں کے پاس ہے، تو پیدل کئی دنوں کا سفر کر کے اس حدیث کے لیے مشقتیں برداشت کر کے اس شخص کے پاس وہ پہنچتے تھے اور وہ حدیث لے کر کے آتے تھے۔ اس سلسلے میں میں ایک دو روایت پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اچھی طرح ان کا نام جانتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی، رسول پاک کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، اور اتنے بڑے فقیہ کہ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ ان کو حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم، ان کے لیے پیارے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کی فقہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ نبی کے گھر والے،
کی طلب کا شوق دیکھیے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک انصاری دوست تھا. جب پیارے آقا کا وصال ہوا اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی. تو میں نے اپنے انصاری بھائی سے کہا کہ چلو اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, ان سے حدیثیں لیتے ہیں تاکہ ان کے گزر جانے کے بعد علم کے حصول کا مرجع ہم بن جائیں, لوگ ہم سے نبی پاک کی حدیثیں سنیں. چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے حدیثیں سنتے ہیں. تو اس انصاری دوست نے کہا کیا ابن عباس تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے رہتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کا مرجع بن جائے گا؟ میں تو نہیں جاتا. حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے انصاری دوست کو چھوڑ دیا اور میرا یہ معمول ہو گیا, میں نے اپنا معمول بنا لیا. جب مجھے معلوم ہوتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس میرے پیارے نبی کی کوئی حدیث ہے تو میں اس کے دروازے پہ پہنچتا. توجہ چاہوں گا, اس کے دروازے پہ پہنچتا تھا اور قیلولہ کا وقت ہوتا تھا. کبھی اگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ صحابی قیلولے میں ہیں, آرام فرما رہے ہیں, تو میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا بلکہ ان کے دروازے پہ میں بیٹھ جاتا تھا, انتظار کرتا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں دروازے پہ لیٹ جایا کرتا تھا, سو جاتا تھا. گرد و غبار اڑتے تھے اور جب آرام کرنے کے بعد وہ صحابی دروازہ کھولتے, مجھے دیکھتے تو کہتے آپ کیسے آئے؟ آپ تو اللہ کے پیارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, کس مقصد سے آئے آپ کی یہ حالت؟ میں کہتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس میرے آقا کی فلاں حدیث ہے, میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے بتا دیجئے. وہ کہتے تھے کہ ارے مجھے آپ حکم دیے ہوتے حضور, آپ تو پیارے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ تو اہل بیت میں سے ہیں, آپ کا حکم ہوتا میں خود خدمت کے لیے خود ہی حاضر ہو جاتا. اب قربان جائیے, اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب یہ دیتے تھے کہ نہیں نہیں, علم حاصل کرنے کی ضرورت مجھے ہے, وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ, تو میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. محترم حضرات, یہ شوق تھا. اور صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کرام کا دور آیا, تابعین کا دور آیا. یہ سلسلہ جاری رہا, مہینوں سفر کرتے تھے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. حضرت ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ, جلیل القدر محدث ناقد حدیث, ان کا بیان ہے کہ 3 ساتھی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو ان کا حال یہ ہو گیا تھا, بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے, موت نگاہوں کے سامنے تھی, لیکن حال یہ ہے کہ ان کے عزم و استقلال میں لغزش نہیں آئی, وہ حاصل کر کے آئے. 13 سال مسلسل حدیث کا علم حاصل کرتے رہے, تب جا کر کے ان کا نام آج علمی دنیا میں روشن ہے. اگر نقد حدیث کے معاملے میں کچھ پیش کیا جاتا ہے رجال کے حوالے سے, سند کے حوالے سے, تو کہا جاتا ہے قال ابو حاتم الرازی کذالک, ابو حاتم رازی نے اس بارے میں یہ فرمایا. حضرات گرامی, میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علم کا ذخیرہ ہے, علم دین کا ذخیرہ حاصل ہوا ہے, ہمیں اپنے اسلاف کی کاوشوں سے, اپنے اسلاف کی کاوشوں سے اور اسلاف کی یاد تازہ کرنے والا یہ مخدوم اشرف مشن ہے, یہ گلشن ہے,
جس کی آبیاری میں حضور تاج الاولیاء لگے ہوئے ہیں، اور اس گلشن کو لگایا ہے حضور اشرف الاولیاء نے۔ اس موقع پر میں دونوں بزرگوں کی خدمت میں بس میر کا یہ شعر پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔